امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے صحتیاب ہوں گے اور میں اللہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے برج خلیفہ کی بلندی، اس کا وزن، اس کی تعمیراتی مشکلات اور اس کے ریکارڈ کے بارے میں۔ دوستو، ویسے تو ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے علم میں مزید اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہو سکے تو اسے سبسکرائب بھی کریں۔ تو چلیں دوستوں، شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ دوستو، آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو فرانس کے ایفل ٹاور سے واقف نہ ہو۔ ایفل ٹاور لوہے سے بنے ایک ایسے مینار کا نام ہے جو فرانس کے شہر پیرس میں دریائے سین کے کنارے واقع ہے۔ دوستو، اس ٹاور کا نام اسے ڈیزائن کرنے والے گستاف ایفل کے نام پر رکھا گیا ہے۔ پیرس کا یہ سب سے اونچا ٹاور دنیا میں سب سے زیادہ پہچانی جانے والی یادگار ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی بلندی کے بارے میں۔ تو دوستو، اس کی بلندی تقریباً 324 میٹر ہے۔ اسے 1889 میں مکمل کیا گیا تھا۔ جب سے یہ بنا ہے اسے 200 ملین لوگ وزٹ کر چکے ہیں۔ اس 324 میٹر اونچے ٹاور کا وزن تقریباً 7300 ٹن ہے۔ دوستو، یہ تو رہا ایفل ٹاور۔ اب ہم دنیا کی اب تک کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ برج خلیفہ کی بلندی 869 میٹر ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ فرانس کے ایفل ٹاور سے 3 گنا اونچی ہے۔ دبئی میں واقع یہ عمارت دنیا کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ برج خلیفہ کو دنیا کی سب سے اونچی عمارت کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ عمارت امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے بھی 2 گنا اونچی ہے۔ دبئی کی پہچان بننے والی اس عمارت کو 4 جنوری 2010 میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا، اور آج تقریباً 13 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ عمارت لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سب کی توجہ کا مرکز بننے والی یہ عمارت پرتعیش ارمانی ہوٹل، رہائشی یونٹس اور ریسٹورانٹس پر مشتمل ہے، جس کی 148ویں منزل سے پورے دبئی کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے دوستو، اس عظیم شاہکار کی کل منزلیں 160 ہیں۔ دبئی میں موجود آسمان کو چھوتی دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ انجینئرنگ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس عمارت کے ڈیزائن اور تعمیرات میں بہت سی مشکلات آئیں، لیکن اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے ماہرین نے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کی دن رات کی محنت کے بعد یہ شاہکار اپنی اصل حالت میں نظر آتا ہے۔ کیونکہ اس کی بلندی 2716 فٹ ہے اور یہی اونچائی اسے دنیا کی سب سے انوکھی اور بلند عمارت بناتی ہے۔ اس کی تعمیر پر 1.5 بلین ڈالر لاگت آئی۔ اس عمارت کی وجہ شہرت صرف اس پر آنے والی لاگت اور اونچائی ہی نہیں، بلکہ اسے انجینئرنگ کی دنیا کا ایک ایسا کارنامہ مانا جاتا ہے جو آج سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو چلیں دوستو، اب برج خلیفہ کے تعمیر کے دوران آنے والی مشکلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران ماہرین کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے سب سے پہلا اور اہم مسئلہ اس کی تعمیر وقت پر مکمل ہونا تھا۔ اگر اس کی تعمیر وقت پر مکمل نہ ہوتی تو اس پر لگنے والا سرمایہ اتنا بڑھ جاتا کہ شاید پھر اس کی تعمیر ممکن نہ رہتی۔ اس عظیم شاہکار کی تعمیر کے لیے انجینئرز کو 6 سال کا عرصہ دیا گیا، جس میں انہوں نے اس عمارت کو قابل استعمال بنانا تھا۔ 6 سال میں سے 3 سال صرف اس کے ڈیزائن کو حتمی شکل دینے میں لگ گئے۔ ماہرین نے جب اس مسئلے پر غور کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ اگر 3 سال میں ڈیزائن مکمل کرنے کے بعد تعمیر کا آغاز کیا گیا تو باقی کے 3 سالوں میں عمارت کی تعمیر کرنا ممکن نہ ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈیزائن تیار کرنے سے پہلے ہی اس کا تعمیراتی کام شروع کر دیں گے۔ تو دوستو، پھر کیا تھا؟
تعمیراتی سائٹ پر کھدائی شروع کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ مسئلہ نمبر 2، برج خلیفہ کی بنیاد رکھنے کا وقت آیا تو انجینئرز کے سامنے ایک اور مسئلہ آن کھڑا ہوا۔ عموماً بڑی بڑی عمارتوں کی بنیادیں زمین میں موجود پتھروں پر رکھی جاتی ہیں، لیکن برج خلیفہ کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ جہاں اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی وہ ریتلی زمین تھی اور زمین کے اندر کمزور پتھر موجود تھے۔ سائنسدانوں کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری۔ کمپیوٹر گرافکس اور سائنٹیفک ڈیزائنز کی مدد سے اس مسئلے سے بھی نجات حاصل کر لی گئی اور اس کی بنیاد 50 میٹر زمین کے اندر دھنسی ہوئی سٹیل پائلز پر رکھ دی گئی۔ برج خلیفہ کا وزن آج بھی انہی یکساں سٹیل پائلز پر تقسیم ہوا ہے۔ برج خلیفہ کا ڈیزائن ایک امریکی کمپنی کے ذمہ لگایا گیا۔ یہ کمپنی دنیا میں پہلے بھی موجود عمارتوں کے کامیاب ڈیزائن تیار کر چکی تھی، لیکن برج خلیفہ کا ڈیزائن اس کمپنی کے لیے ایک چیلنج تھا۔ وہ اس لیے کہ ان کو ایک ایسی عمارت کا ڈیزائن تیار کرنا تھا جو لاکھوں ٹن کنکریٹ اور لوہے کا وزن اٹھانے کے ساتھ ساتھ 160 منزلہ بھی تھی۔ اس کی ہر منزل پر سورج کی روشنی پہنچانا بھی ایک چیلنج تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اس کا ڈیزائن بٹرس کے تحت تیار کیا گیا، جو دنیا میں پہلی مرتبہ متعارف کروایا گیا۔ برج خلیفہ کی تعمیر کامیابی کے ساتھ جاری تھی اور ماہرین ایک کے بعد ایک منزل تیار کرتے جا رہے تھے، لیکن ایک خاص اونچائی پر پہنچنے کے بعد انجینئرز کو ایک عجیب و غریب مشکل نے آن گھیرا۔ تعمیر میں استعمال ہونے والا کنکریٹ برج خلیفہ کی بیس پر تیار ہوتا تھا، لیکن اونچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اوپر پہنچتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس مسئلے کا حل بھی آخرکار اس صورت میں نکالا گیا کہ کنکریٹ سکشن پمپ کے ذریعے کنکریٹ اوپر پہنچایا جائے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے دنیا سے طاقتور ترین سکشن پمپ منگوائے گئے اور بڑے بڑے پائپوں کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر مطلوبہ مقام تک پہنچایا گیا۔ برج خلیفہ میں استعمال ہونے والے کنکریٹ کا وزن 1,00,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران ماہرین کو جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ پیش آیا وہ تھا بلڈنگ کے گلاس پینلز۔ عمارت کا 160 منزلہ گرے سٹرکچر تیار ہو چکا تھا، لیکن اس پر گلاس پینل نظر نہ آ رہے تھے اور یہی سب سے بڑا اور اہم مسئلہ تھا۔ برج خلیفہ پر 24,000 گلاس پینل نصب ہونا تھے، لیکن جب اس پر گلاس لگانے کا کام شروع کیا گیا تو دبئی کی شدید گرمی اور گرمی کی وجہ سے بلڈنگ کا اندرونی درجہ حرارت 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پہنچ جاتا۔ اس صورتحال میں کسی بھی انسان کا عمارت کے اندر داخل ہونا ناگزیر تھا۔ اگر اسی قسم کا شیشہ استعمال کیا جاتا تو برج خلیفہ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ اسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں گزر گیا۔ ماہرین نے بہت کوششوں کے بعد اس مسئلے کا حل اس صورت میں نکالا کہ ایک ایسا شیشہ تیار کیا جائے جس سے سورج کی شعاعیں ٹکرا کر ریفلیکٹ ہو جائیں اور عمارت کا اندر کا درجہ حرارت نارمل رہے۔ یہ طریقہ سب کو پسند تو آیا، لیکن یہ بہت مہنگا تھا۔ اس طرح کے ایک گلاس پینل کی قیمت اس وقت $2,000 تھی اور انجینئرز کو 24,000 گلاس پینل نصب کرنا تھے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک خصوصی فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینل تیار کیے گئے اور بعد میں انہیں پھر نصب کر دیا گیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں برج خلیفہ کے چند انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں۔ تو فیکٹس نمبر 1، برج خلیفہ کی تعمیر میں 12,000 ورکرز اکٹھے مل کر کام کرتے تھے۔ فیکٹ نمبر 2، برج خلیفہ میں استعمال ہونے والے گلاس پینل کا وزن 35 A380 جہازوں کے برابر بنتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، ہالی ووڈ کی مقبول ترین فلمیں، جن میں مشن امپاسبل سمیت دیگر فلمیں بھی شامل ہیں، ان فلموں کے کچھ حصوں کی شوٹنگ برج خلیفہ میں کی گئی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، برج خلیفہ میں لگے ایلیویٹر کی رفتار 10 میٹر پر سیکنڈ ہے، جو کہ دنیا میں سب سے تیز ترین لفٹ ہے۔